دایان کے کمرے میں آتے ہی منپ اس کے پیچھے آئی۔ آج اس بات کا فیصلہ ہو ہی جائے، آخر آپ یہ سب میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے کی طرف نے دایان کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، پر جیسے ہی نگاہ اس کی طرف اٹھا کر دیکھا، اس کا دل سبز ڈھیر جیسی آنکھوں میں ڈوبنے لگا۔ مقابلے عشق کو اپنی تلسمی سبز نینوں سے وار کرنا خوب آتا تھا۔ میں نے آپ کی آنکھوں نے خود کے ریجو جذبات دیکھے تھے۔ اس نے دایان کے غصے کی وجہ سے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا۔ ہاں کرتا ہوں، تم سے محبت نہیں عشق بلکہ بے انتہا عشق۔ مجھے تمہارا وجود درکار نہیں، مجھے تمہاری روح سے محبت ہے، تمہارے نرم دل سے محبت ہے، تمہاری خوشیوں سے محبت ہے۔ دایان نے اس کے لبوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھپا تو منپ کو اس کا یہ عمل سرتا پرسوخ کر دیا۔ دھاگا ہو کوئی تصویر میں ایسے ہو سانسوں کے درمیان میں تم ہزاروں سال جی لیتے، اگر کبھی میرے سامنے نہ آتے تم۔ دایان نے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اتنی گہری یہ آنکھیں بند کرتا ہے کہ ان میں کھو جاؤ، جب بند کرے تو اپنی پلکیں تو انہی میں قید ہو جاؤ، انہی میں قید ہو جاؤ۔ وہ اس کے سحر انگیز لہجے کی اسیر ہوتی، اپنی غیر متوازن ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے میں لگی تھی۔ مگر تمہارے معاملے میں اب میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ یکدم ہی اس نے اپنا لہجہ بدلا اور ہذیانی انداز میں دریسر پر پڑی تمام چیزوں کو ایک ہی ہاتھ مار کر زمین بوس کر دیا۔ وہ دایان کے اس حمل پر بک بنے کھڑی تھی۔ دایان دراز کھول کر ایک ایک چیز اس میں سے باہر پھینکتا چلا جا رہا تھا، اور جب اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی تو اس نے اسے اپنی کلائی پر رکھا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی نبض کاٹ لیتا۔ منپ کے سر پر تو اس وقت ساتوں آسمان چھت سمیت آ گئے، جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ جو کب سے سن کھڑی تھی، اسے ہوش پایا اور ایک ہی جست میں اس تک آئی۔ اس کے ہاتھوں سے بلٹ لے کر دور پھینکا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بمشکل بولی، اور اس کے سر پڑتے لمس سے پریشان ہوئی اور اس کا زرد چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ اس کا پسینے سے شرابو چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے یہ کیا کرنے لگے تھے؟ اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ اب وہ جی جان سے کانپ رہی تھی۔ کہیں خدا نخواستہ دایان کو کچھ ہو جاتا تو۔ دایان کی آنکھیں اس وقت لال اندارے کی مانند ہو چکی تھی، جیسے ابھی ان آنکھوں سے خون برس پڑے گا۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے اور وہ اس کے شانے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ دایان کی شرٹ قصبے آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی، مگر وہ آنسو اس کے دل پر کسی سیال کی مانند گر رہے تھے، جو اس کے دل کو بری طرح جلا رہے تھے، اسے تکلیف دے رہے تھے۔ اب وہ اسے کیسے چپ کروائے؟ اس نے اپنا بازو منپ کی کمر کے گرد حمائل کرتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا۔ اسپس آنکھیں کرب میں ڈوبی ہوئی صوفی مائل تھی۔ پریشان ہاتھ ہاسٹل کے کمرے میں اپنا لیپ ٹاپ کھولے اسی ٹیبل پر اپنا سر ٹکائے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا تھا۔ حسام اور ہارون دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو اذان کو اس حال میں دیکھ کر پریشان ہوئے۔ کیا ہوا برو؟ حسام نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں اپنے درد کا اظہار کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، کس نے ان دونوں سے نظریں چرائے؟ عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ لڑکا یہ بھی تھا بڑے کام کا۔ ہارون نے اس پر شیر ٹفٹ کرتے ہوئے شیر کی ٹانک توڑی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اذان نے حیرانی سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ہمیں بتاؤ گے؟ نہیں تو ہمیں پتا نہیں چلے گا۔ ہم نے تمہاری اور سیول کے درمیان جو بھی بات ہوئی سب سن لی تھی۔ حسان بولا۔ بہت اچھا، کیا تم نے اس متبی لڑکی کو اچھا جواب دیا؟ ہارون نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ اور تم کیا اس خود غرض لڑکی کے لیے اپنا فرقہ تبدیل کرنے چلے تھے؟ حسام نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں پتا ہے، سنی سے اہل تشی ہونا اور پھر سے سنی ہونا واجب القتل قرار دیا گیا ہے۔ اذان کی حسام کی بات سن کر آنکھیں پھیرے۔ کیا سیکس میں؟ اس نے حیرانی سے ہارون کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ڈرا رہا ہے تمہیں، اور کچھ نہیں۔ تم اپنی سٹیز پر فوکس کرو، وہ تمہارا مائنڈ ڈسٹریکٹ کر کے تمہیں نیچے اور خود تمہاری جگہ لینا چاہتی ہے، حسام نے کہا۔ حسام اور ہارون آج فتوار ہونے کے گھومنے پھرنے نکلے تھے۔ اب تھکے ہوئے تھے تو دونوں اپنے بستر پر دراز ہوئے۔ بس یار تو بھی سو جا اور لائٹ بند کر دے، ہارون نے رضان کو ہانک لگائی۔ وہ جو سوچوں کی گرداب میں پھنسا ہوا تھا، اس کی آواز سن کر بولا، واقعی سوچے انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ ہوئے بدے؟ ہارون نے رضان کا ہاتھ پکڑ کر بستر کھینچا۔ اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بڑھا نہ کر، ابھی تو ہم دونوں معصوموں کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ ہسپس وہ دونوں دوست کسی ہوٹل میں بیٹھے اپنے اپنے موبائل میں مصروف تھے۔ کس سے فرینڈشپ ہے آج کل تمہاری؟ ایک ان میں سے ایک نے کہا۔
اور تمہاری کوئی نئی فرینڈ ہے یا ابھی بھی اسی سے بات ہوتی ہے؟ تنسلے نے پوچھا۔ تنسلے نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھ اس کی آئی ڈی۔ پہلے والے کی نظریں جب اس کی موبائل سکرین پر موجود آئی ڈی پر پڑے تو اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی اور سخت ریز و غضب کے عالم میں سرخ ہوئی۔ تو اس نے اپنے موبائل میں موجود ساری چیٹس تنسلے کو پڑھائی تو اس کا حال بھی پہلے سے کچھ مختلف نہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں آنکھوں نے شیطانی چمک لیے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عیسیٰ اور ایلاف کے نکاح کے بعد ایلاف کے بابا نے عیسیٰ کا ہاسٹل چھڑوا کر اس کے کھانے پینے کے خیال سے اسے اپنے گھر کے باہر بنی یونیورسٹی میں رکھ لیا تھا۔ عیسیٰ رات پہ کھڑکی کے راستے ایلاف سے ملنے اس کے کمرے میں آیا۔ ایلاف جو اپنا بستر درست کیے سونے کی تیاریوں میں تھی، عیسی کو اس وقت اس طرح سامنے دیکھ حیرت زدہ ہوئی۔ عیسیٰ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کسی تمہیں یہاں دیکھ لیا تو اس نے پریشانی سے کہا۔ وہ آرام سے اس کے بستر پر براجمان ہوا۔ اپنی بیوی سے ملنے آیا، اب مجھے اپنی بیوی سے ملنے پر کوئی روک نہیں سکتا، اس نے اکڑ کر کہا۔ اتنا ہی ملنے کا دل تھا تو سیدھے راستے سے آتے نا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ضرور آپ ہی ہوں گی، ایلاف نے کہا۔ پلیز تم جاؤ یہاں سے، یہ میرا اور آپ ہی کا مشترکہ کمرہ ہے۔ وہ سونے کے لیے آئین، مگر عیسیٰ ڈھیٹ بنا وہاں ہی بیٹھا رہا۔ آ جانے دو سائلی صاحبہ کو بھی، ان سے بھی گپ شپ ہو جائے، اس نے مطمئن انداز میں کہا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ سب اچھا نہیں لگتا، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، جاؤ یہاں سے، اس نے پریشانی سے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے یہاں بیڈ نائٹ کرو پھر جاؤ گا، اس نے اپنے گال پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے اس سے فرمائش کی۔ تیئیں بیڈ نائٹ کر ہی نہ دو، ایلاف نے تیکھے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں بھی نہیں جا رہا۔ وہ اپنی جگہ پر اکڑ کر کھڑا رہا۔ ایلاف اس کے ڈھیٹ پن سے اب تو بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، تم ونڈو سے باہر نکلو پھر کروں گی۔ عیسیٰ کے باہر نکلتے ہی ایلاف نے اپنا چہرہ اس کے گال کے قریب کرتے ہی اپنے دانت اس کی گال میں گاڑے اور پھر دھیمی آواز میں ہنسنے لگی۔ جنگلی لڑکی، عیسیٰ کرا کر رہ گیا اور اپنے گال کو ہاتھ سے رگڑنے لگا۔ ابھی تو جا رہا ہوں مگر اس کا بدلہ چکانے کے لیے اب تیار رہنا۔ وہ جاتے ہوئے اسے دھمکی دینا نہ بھولا۔